السلام علیکم ڈیئر کلاس، آج ہم اس چیپٹر کا سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ کریں گے، معروف آداب یا شائستہ آداب۔ جیسا کہ ہم اس چیپٹر میں معاشرتی معمولات کو پڑھ رہے تھے، معاشرتی معمولات سے مراد معاشرتی زندگی کے وہ اصول جو ہمارے کردار کی رہنمائی کرتے ہیں، معاشرتی معمولات کہلاتے ہیں۔ معاشرتی معمولات کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 لوک ریت، نمبر 2 معروف آداب، نمبر 3 قوانین۔ لوک ریت آپ نے پڑھے تھے کہ وہ آداب ہیں جو کہ ہم معاشرے میں اگر اپناتے ہیں تو معاشرہ ہمیں اچھا کہتا ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو مذاق کا نشانہ بنتے ہیں۔ اور لوک ریت کوئی بہت سخت معیار نہیں تھے، جبکہ اس کی دوسری قسم جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، معروف آداب، کسی بھی ثقافت کے زیادہ مضبوط اور مستحکم معمولات ہوتے ہیں۔ معروف آداب میں ہمارے وہ اخلاقیات ہیں جن کی خلاف ورزی کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر معاشرتی زندگی کے وہ رواجی کردار ہیں جو اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ میں فرق بتاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا معیار لوک ریت سے بلند ہوتا ہے، اور معروف آداب کی معاشرے کے اندر اہمیت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے انتہائی سنگین یا سخت نوعیت کے معمولات ہوتے ہیں۔ معروف آداب کی باقاعدہ ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہوئے، نمبر 1 ولیم گراہم سمنر کے مطابق معروف آداب سماجی زندگی کے رواجی طریقے ہیں، یہ اچھائی اور برائی کے معیار ہیں۔ معروف آداب ہماری زندگی کے وہ طریقہ کار ہیں جو کہ ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق سکھاتے ہیں۔ ایڈورڈ سپر کے مطابق معروف آداب ان رواجوں کا نام ہے جو کسی بھی انسان کے کردار کو بہت سختی سے پرکھتے ہیں اور ہمیں درست اور غلط میں تفریق سکھاتے ہیں۔ 2 ڈیفینیشنز کے بعد جو سٹارٹ میں پیراگراف تھا اور اب جو لاسٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں، ان دونوں کو مرج کر کے وضاحت لکھیں گے۔ معروف آداب ہماری زندگی کے وہ معیار ہیں، وہ سٹینڈرڈز ہیں جو اچھے اور برے کردار میں فرق بتاتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام جو معاشرے میں کرتے ہیں، معروف آداب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کا یہ فعل معمول کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ معروف آداب غیر رسمی ہوتے ہیں، کسی بھی کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے، البتہ ہمارے والدین، اساتذہ یا بزرگوں کی نصیحتوں سے ہم ان معروف آداب کو سیکھتے ہیں۔ معروف آداب کی مثالیں پاکستانی معاشرے میں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اگر آپ نے کسی بھی انجان گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت طلب کرنا معروف آداب ہے۔ والدین اور بزرگوں کا احترام، قرآن پاک، جتنے بھی ہمارے مذہبی عقائد ہیں ان کا احترام، یہ تمام تر چیزیں ہماری معروف آداب کا حصہ ہیں، جن پہ عمل کریں گے تو اچھائی ہے اور جن پہ کی خلاف ورزی انتہائی بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم معمولات یا معروف آداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس پہ کون کون سی سزائیں ہیں۔ معروف آداب چونکہ لوک ریت کی نسبت سنجیدہ اصول ہیں، لہٰذا ان کی خلاف ورزی پہ سزا بھی سخت ملتی ہے۔ ان سزاؤں میں نمبر 1 آپ کا خاندان یا معاشرہ آپ سے بائیکاٹ کرتا ہے، برادری سے آپ کو نکال دیا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ، بے عزتی جیسے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تعریف، وضاحت، مثالیں، ان 3 ٹاپکس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے معروف آداب کی اہمیت یا وظائف۔ معاشرے کے اندر معروف آداب نظم و ضبط قائم کرتے ہیں، اور معاشرہ، خاندان یہ ہم پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ ہمارا رویہ ان کے کنٹرول میں رہے۔ ہمارے معروف آداب جو ہیں ہماری مذہبی معمولات، تعلیمات کی حفاظت کرتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو اس چیز پہ آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی ان عقائد یا ان تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے یکجہتی کو فروغ۔ یکجہتی سے مراد ہے باہمی اعتماد، مل جل کے رہنا، ایک ہی طرح سے سوچنا، اور ہمارے آپس میں اعمال بھی ملتے جلتے ہوں۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم تمام تر لوگ معروف آداب پہ عمل کریں گے۔ معروف آداب ہمارے اندر اچھائی کو بڑھاتے ہیں اور برائی سے ہمیں روکتے ہیں، لہٰذا معروف آداب معاشرے کے اندر برائیوں کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جیسا کہ غنڈہ گردی، آوارگی وغیرہ، یہ ہمارے مختلف معاشرتی مسائل ہیں۔ ثقافتی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ جتنی بھی ہماری مذہبی تعلیمات ہیں ان کا احترام
ہمارے معروف آداب میں شامل ہے۔ لوک ریت اور قوانین، ان کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ کوئی بھی لوک ریت جس کو معاشرے کے اندر بہت اہمیت حاصل ہو جائے تو وہ لوک ریت سے نکل کے معروف آداب کا حصہ بن جاتی ہے۔ سیم اسی طریقے سے وہ معروف آداب جن پہ بہت سختی ہو، جو کہ بہت سنگین نوعیت کے ہوں، وہ معروف آداب آہستہ آہستہ قوانین میں بدل جاتے ہیں۔ معاشرتی معمولات کی دوسری قسم آج ہم نے مکمل کی ہے، معروف آداب، ڈیفینیشنز، مثالیں، وضاحت، اور اس کے بعد معروف آداب کی اہمیت یا وظائف۔ اس لانگ کوسچن کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ کلاس۔